IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کی بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن میں IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کا ایجنڈا سر فہرست تھا۔ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ IMF نے کہا ہے کہ افراط زر میں نمایاں کمی کے باوجود پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کا خط کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے خط میں کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور سیکریٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان نیو یارک میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کے عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت لبنان کے خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم اس وقت نیو یارک میں ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے لیڈرشپ فار پیس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں دنیا میں امن و استحکام کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں کے پیش نظر پاکستان نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں جاری حملوں کے سبب پاکستانی شہری لبنان کا سفر نہ کریں۔ لبنان میں رہائش پذیر پاکستانی دستیاب کمرشل پروازوں کے ذریعے ملک چھوڑ دیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس غرامچی نے کہا ہے کہ اگر لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ سلامتی کونسل کو امن اور سلامتی کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطہ بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے۔ اسرائیل تمام ریڈ لائنیں کراس کر چکا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ روس یا بیلاروس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ماسکو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے پر غور اسی لمحے ہوگا جب دشمن روس پر میزائلوں اور اسپیس اٹیک ہتھیاروں پر بڑا حملہ کرے گا اور یہ ہتھیار روس کی سرحد کو عبور کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست پر ڈی سی لاہور کو 30 ستمبر تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کے لیے دائر اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی ہماری درخواست ڈی سی لاہور کے پاس زیر التوا ہے۔ باری پی ٹی آئی کی سالگرہ 5 اکتوبر کو ہے، اس دن پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکم اکتوبر سے کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے تک کمی کا امکان متوقع ہے۔ پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بس کا معائنہ کیا اور ڈبل ڈیکر بس میں سفر بھی کیا۔ حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بس سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز نومبر 2015 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں ہوا۔ سیاحتی بسوں میں اکیڈمیاں، سفارتکار، اسٹریٹ گیسٹ، کارپوریٹ سیکٹر، شوبز شخصیات اور عوامی سیاحتی مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ بابائے جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا شمار تحریک آزادی کے عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ مجلس احرار کے سیکریٹری جنرل بھی رہے اور بعد ازاں پاکستان جمہوری پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کے تادم مرگ سربراہ رہے۔
पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि प्लेयर्स को एतमाद देना जरूरी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नया खून लाना होगा। चैंपियंस कप में कमेंट्री के दौरान गुफ्तगू करते हुए जेसन गिलेस्पी ने कहा कि खिलाड़ियों पर भरोसा और एतमाद बहुत जरूरी है। प्लेयर्स का मोराल बुलंद रखने के लिए उनको ये बावर करवाना जरूरी है कि हमें उन पर भरोसा है। ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई रातों रात अपनी सलाहियत नहीं खो देता। एक या दो खराब सीरीज उनको बुरा प्लेयर नहीं बना सकती। गिलेस्पी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। वेल्टरवेट टाइटल के लिए पाकिस्तान और भारत के बॉक्सर में आज टाकरा होगा। थाईलैंड में आज पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर और भारत के सलमान टकराएंगे। फाइट के लिए दोनों बॉक्सर्स ने वेट कराया और तस्वीर बनवाई। शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के आसिम खान ने बड़ा अपसेट करते हुए सेकंड सीड मिस्र के याहिया अल नवासानी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में जारी इस टूर्नामेंट में आसिम ने मजबूत मिस्री हरीफ को 1 घंटे पर मुहित सख्त मुकाबले के बाद जेर किया। आसिम खान ने याहिया अल नवासानी को 7-11, 11-4, 6-11, 11-7 और 7-11 के स्कोर से शिकस्त दी। उनकी शानदार फतह ने उन्हें टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह ने दावा किया है कि उन्होंने बरतानिया की सियासी जमात लिबरल डेमोक्रेट्स के जरिए बरतानवी सियासत में कदम रख दिया है। हरीम शाह का कहना था कि उन्होंने हाल ही में हुए इलेक्शन में लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए मुहिम भी चलाई। मैंने बरतानिया में लिबरल डेमोक्रेट्स के लिए काम का आगाज किया है। इसके लिए मैं लिबरल डेमोक्रेट्स की मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। मेरी कोशिश होगी कि मैं लिबरल डेमोक्रेट्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ और इस मुल्क में रहते हुए अपना बेहतर किरदार अदा कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।